اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین ان یحضرون. نشے کی لعنت میں مبتلا ہے، اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے پہلے تو اس کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا گائیڈ کرنے کے بعد پھر چونکہ جو ہمارا گائیڈ تو پیرنٹس بھی کرتے ہیں، پھر نہیں چھوڑتے. لیکن یہاں پہ اور طریقہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم نے اسے دم بھی کرنا ہے، دوائی بھی دینی ہے، پھر اس کے بعد رب سے دعا بھی کرنی ہے، اللہ یہ نشہ چھوڑنا چاہتا ہے، اسے والدین اس کے پریشان ہیں یا اس کا بھائی پریشان ہے، اللہ اس کا نشہ چھڑوا دے. دیکھیں میں نے جو نسخہ بتایا ہے اس کے بعد جو میں نے دوائی بھی دینی ہے، یہ تو کوشش ہے. شفا کس نے دینی ہے؟ رب نے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. تو رب سے پھر ہم نے رو رو کے مانگنا رب اسے ٹھیک کر دے، تو رب نے اسے ٹھیک کر دینا ہے. اب جو بندہ جو چیز رب سے مانگتا ہے، آپ ہیں کوئی چیز آپ اتنی جستجو سے رب سے مانگ رہے ہیں کہ میں بھی مانگ رہا ہوں لیکن میرا وہ توکل اور یقین نہیں ہے. لیکن حکیم صاحب جتنے والدین رو رو کے ان کو درد ہوگا وہ مانگتے ہوں گے، اتنے آپ تو نہیں مانگ سکتے. لیکن وہ ساتھ دوائی نہیں دے رہے، وہ ساتھ دم نہیں کر رہے. اچھا دوائی کیا دیتے ہیں؟ اچھا اس میں دوائی میں نے آپ کو پہلے بتا دی. اچھا ٹھیک ہے. آئس کا نشہ بھی چھڑوانا ہے تو آپ نے اس کو بھی یہی دینا ہے. آپ نے اس کو بھی سونف دینی ہے، آپ نے اس کو بھی سبز الائچی دینی ہے، آپ نے اس کو ملٹھی دینی ہے. تینوں چیزیں آپ پاؤڈر فارم میں بھی دے سکتے ہیں، اگر چبا کے استعمال کریں تو زیادہ اچھا ہے. دونوں طرح ہی بہترین ہے. یہ نسخہ استعمال کروائیں اللہ کے حکم سے، آئس کا نشہ جو ہے وہ چھوٹ جائے گا صرف یہ عمل کرنے کی وجہ سے. زبردست. لیکن ساتھ پتہ کیا ہوتا ہے، ماں باپ بیچارے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے اکثر دیکھا ہے آپ اپنے بچے کو سمجھا رہے ہیں یا بھائی کو سمجھا رہے ہیں تو بعض اوقات اسے سمجھ نہیں آتی. جب کوئی بزرگ اسے سمجھاتا ہے یا آپ کے بڑے کو سمجھاتے ہیں تو کسی کی بات اس کے دل پہ کلک کر جاتی ہے، وہ سمجھ آتا ہے. تو یہ بھی کچھ بات ہوتی ہے. بعض اوقات جو انسان گھر میں سمجھا رہے ہوتے ہیں تو اس کو توجہ سے سنتا نہیں ہے، اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ میرا کتنا نقصان ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں کچھ تھوڑی سی یہاں پہ کرنی پڑتی ہیں. اچھا حکیم صاحب آپ چونکہ ہم بچوں کی بات کر رہے ہیں، سوری میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا. بچوں میں ایک والدین کے لیے ایک اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ بچے اکثر چھوٹے بچے خاص کر جو 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال ایون کہ 10-12 سال کی ایج میں رات کو اچانک سوتے سے اٹھ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ دباؤ آ جاتا ہے، وہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید انہوں نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہے. کیا یہ صرف یہ فلموں یا ٹی وی میں یا گیجٹس دیکھتے ہیں اس کی وجہ سے ان کا وہ ریفلیکشن ہوتا ہے، یا ویسے اس کے لیے بھی کوئی ایسی چیز ہے یا کوئی وہ کہتے ہیں نا ہوائی چیزیں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے بھی، اور کیا ان کے لیے کوئی وظیفہ بھی ہے کہ بچے نہ ڈریں؟ اچھا یہ آپ کا نا سوال بڑا زبردست ہے. بڑے ہی ایسے ماں باپ آتے ہیں جی ہمارے بچے رات کو ڈر جاتے ہیں. اس میں دونوں عنصر ہیں. دیکھیں جیسی چیزیں آپ موبائل پہ دیکھیں گے نا، اب کچھ بچے نا ایسی وہ ڈراؤنی چیزیں دیکھ رہے ہوتی ہیں موبائل پہ. اب موبائل تو رکھ دیا، جب سوتے ہیں تو رات کو خواب میں وہی آتا ہے. اب اس کی ایک مثال ہے، ہم نے جب کوئی گاڑی خریدنی ہو، بائک خریدنی ہو، کچھ گھر خریدنا ہو، امیجن کریں آپ اس کی طرف ہمارا اتنا ذہن ہوتا ہے، ہم سوتے ہیں تو ہمیں خواب بھی اس کے آ رہے ہوتے ہیں. یہ میں قاری صاحب میں حافظہ بڑی بات بتاؤں، ہم نے نئی نا چیس کھیلنی شروع کی. اب جب چیس کھیلنی شروع کی، شطرنج جس کو کہتے ہیں، تو اب رات کو بھی سوئے ہیں تو چالیں آ رہی ہیں دماغ میں، اٹھ رہے ہیں تو دماغ 24 گھنٹے وہ چالیں چل رہا ہے کہ اس طرح ہونی چاہیے، یار وہ میں نے فیلے کی اس طرح اس کی موو ہوتی تو بہترین تھا، یار وہ توپ کی اس طرح ہوتی تو بہترین ہونا. یہ ویسے ایسی بات ہے آپ کی؟ ایسے ہی آپ نے دیکھا ہے 1-2 ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی. ایک بڑے اللہ کے ولی تھے، وہ جب دنیا سے جانے لگے نا تو اچھا وہ بے ہوش ہے تو بے ہوش ہی قرآن پڑھی جا رہے ہیں، سننے انہیں کوئی پتہ نہیں، لیکن منہ سے نا لفظ قرآن پڑھی جا رہے ہیں. اب جب انسان جو عمل کر رہا ہوتا ہے نا وہ اس کے دماغ میں اس کی ہر چیز میں چل رہا ہوتا ہے. تو اس لیے یہاں پہ ایک تو یہ آ گیا کہ بچوں کو اس کا تھوڑا سا اس سے اوائڈ کریں، تو یہ بھی ایک مسئلہ آ گیا. دوسرا مسئلہ، آپ جب بچے واش روم میں جاتے ہیں، پہلے ہم چھوٹے تھے ہمیں ماں باپ سکھایا کرتے تھے، آپ بھی آج رول ماڈل بنے، اپنے بچوں کو سکھائیں جب بھی آپ نے واش روم جانا ہے، ٹوائلٹ جانا ہے، تو آپ نے دعا پڑھنی ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث.
یہ پڑھ کے جائیں, جب باہر نکلیں تو تب بھی پڑھیں باہر نکل کے غفرانک. جب یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے آپ کو محفوظ کر دے گا. نہیں تو جو جنات ہیں ان کا بسیرا کہاں ہوتا ہے؟ گندگی میں. تو جب وہ وہاں پہ آپ پڑھ کے نہیں جائیں گے تو پھر دیکھیں وہ چیزیں آپ کے اوپر آ سکتی ہیں, ان کی وجہ سے بھی ڈر لگتا ہے. تو اس میں بعض اوقات کئی بچے بڑے پیارے خوبصورت بچے ہوتے ہیں, خوبصورت ہیں, لیکن اگر انہیں تھوڑے سے اچھے کپڑے پہن لیں, سرما لگا لیں, تو جب کوئی دیکھتا نا وہ یا کڈا سونا ہے, ہماری زبان پہ یہ نہیں آتا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. جب ہم پڑھیں گے نا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, تو پھر تو اسے کچھ نہیں ہوگا. نہیں تو اس کو نظر لگ جائے گی, تب بھی وہ بچہ رات کو اٹھ کے روئے گا, ڈرے گا. تو اس کا علاج اتنا سادہ, اتنا زبردست, اللہ کے حکم سے ابھی تک جس کو بھی کیا ہے نا, اللہ کا حکم سے, میں نے بتایا بھی ہے, یہ میری ویڈیو پہلے بھی ایک وائرل ہوئی تھی, اللہ کے حکم سے بچے نہیں ڈریں گے. اور سادہ سے الفاظ ہیں, اس میں لفظ کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین ان یحضرون. یہ الفاظ ہیں. 3 دفعہ اگر بچہ بڑا ہے تو اسے پڑھا دیں, اگر چھوٹا ہے تو 3 دفعہ پڑھ کے اسے پھونک مار دیں. 1 دفعہ پڑھ کے پھونک مار دیں, 2 دفعہ, 3 دفعہ, بس اللہ کے حکم سے انشاءاللہ یہ پہلے دن میں فرق پڑ جائے گا, دوبارہ نہیں کرے گا. رات کو نہیں ڈرے. کچھ ہوتا ہے جو 3 دن کرنا پڑتا ہے, نہیں تو زیادہ تر تو 1 دن ہی دم کر دیں تو اس کے بعد ڈرتے نہیں ہیں بچے. زبردست. اس میں ایک پہلو اور بھی ہے, جو بچے رات کو اکثر روتے ہیں, کھجاتے رہتے ہیں, ان کا مسئلہ یہ نہیں ہوتا, ان کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں, وہ انہیں اٹھا دیتے ہیں, سوئے اٹھ جاتے ہیں, وہ پھر روتے ہیں, چیختے ہیں, چلاتے ہیں, ناک کو مسلیں گے. تو ایسے بچوں کا پھر اس کو دوائی دینی چاہیے. وہ کیا دوائی دینی؟ وہ ایسے بچے جو رات کو چیختے چلاتے ہیں, ناک کو مسلتے ہیں, شرارتی بہت ہوتے ہیں, یعنی کہ کہہ لیں کہ شرارتی بچوں کا علاج, اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, کمیلا, یہ نا عام 500 سے پاؤڈر سا مل جاتا ہے, کمیلا وہ لے لیں, اور وہ 50 گرام وہ لے لیں, 50 گرام ہی باؤ بڑنگ لے لیں. باؤ بڑنگ, ہاں, اگر باؤ بڑنگ نہ ملے تو اکیلا کمیلا بھی کافی ہے. اب یہ لے لیا, اگر دونوں مل گئے پاؤڈر کر لیں. اب 3 دن پہلے تو میٹھا کھلائیں شام کو سے ڈٹ کے. کیوں میٹھا کھلائیں بلا؟ کہ اب میٹھا کھانے سے نا وہ کیڑوں کو پسند ہی میٹھا ہے. اب وہ روزانہ کہیں گے آج تو بڑی زبردست ڈش ہی, آجو آپ کو بھی لے کے چلوں. جتنے ان کے رشتہ دار ہیں نا 2-3 دن میں سب کو بلا کے لے آئیں گے, بھی اس ٹائم دعوت ہوتی ہے, سب آجو. تیسرے دن سارے ہی آ جائیں گے, پہلے دن کچھ آئیں گے, اگلے دن زیادہ, اگلے دن سارے آگے. اب 3 دن کے بعد چوتھے دن انہیں شام کو اسی ٹائم پہ میٹھا دودھ, اس میں چمچ کا 1/4 حصہ یہ دوائی ڈال دیں. اب وہ پئیں گے تو بہت سارے کیڑے تو آپ کو نظر آئیں گے اگلے دن کہ اس کے پیٹ سے کیڑے نکلے ہیں. باقی وہ مسلسل جاری رکھیں جب تک اس کا پیٹ اچھے طریقے سے خالی نہ ہو جائے کیڑوں سے, کیونکہ کیڑوں کی بیماری سے بچوں کا قد نہیں بڑھتا, بچوں کی صحت نہیں بڑھتی, بچوں کے اندر چڑچڑاپن, ضد, غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس چیز کا علاج کرنے سے بچے رات کو نیند سے سوئیں گے. جب بچے سوئیں گے تو ماں باپ کی بھی نیند صحیح پوری ہو جائے گی, نہیں تو ماں باپ اس چکر میں جاگتے رہیں گے.